کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، کسی دیہاتی کے مکان کے قریب سے گزر ہوا، وہ کہیں پہاڑ میں سے کوئی ہرنی پکڑ لایا تھا، اس کے گلے میں رسی باندھ رکھی تھی، وہ بن رہی تھی کھونٹی سے، اس نے دیکھ کر کے فریاد شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ دیہاتی تجھے پکڑ رہا ہے، تو اس کی ملک ہو گئی، اس لیے کہ پہاڑ میں جو چیز ہوتی ہے جو اس پہ قبضہ کر لے اسی کی ملک بن جاتی، تو اس کی ملک ہو گئی، میں کیسے چھوڑوں تجھے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دو بچے بلبلا رہے ہیں پہاڑی میں اور بھوکے ہیں، میں ہی دودھ پلاتی تھی، وہ میرے بچے مر جائیں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ وعدہ کر کہ دودھ پلا کر پھر یہیں آ جائے گی۔ اس نے وعدہ کیا اور حلف کیا، آپ نے رسی کھول دی گلے میں، گئی جا کر دودھ پلایا، واپس آ کر پھر کھڑی ہوئی، آپ نے پھر رسی ڈال دی گلے میں، اور دیہاتی آیا تو فرمایا کہ کیا تو نے زیادتی کی ہے، اس کے بچے بلبلا رہے ہیں، تو نے لا کے قبضہ کیا، چھوڑ دے اس ہرنی کو۔ اس نے نصیحت قبول کی، ہرنی کو آزاد کر دیا اور دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیوں پر مطلع ہوتے تھے، تو انبیاء علیہ السلام کو بطور معجزے کے زبانوں کا علم دیا گیا، پرندوں تک کی زبان تھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانی زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے گئے، تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ یعنی عَلَّمَ اللغات كُلَّهَا، ساری لغتیں آدم علیہ السلام کو سکھلا دی گئی تھیں، جو قیامت تک بولی جائیں گی انسانوں کے اندر، ہر زبان سکھلا دی تھی۔ ان کی پہلی نسل ان تمام زبانوں کو جانتی تھی، لیکن جب نسل مختلف ہوئی اور منتشر ہوئی دنیا میں، کوئی قبیلہ کہیں آباد ہوا، کوئی کہیں آباد ہوا، تو وہاں کی مرز و بوم اور زمینوں کی خصوصیات سے ایک ایک لغت کا غلبہ ہو گیا ایک ایک قبیلے کے اوپر، اس طرح زبانیں الگ الگ ہو گئی، تو ایک نے دوسرے کی زبان کو سمجھنا چھوڑ دیا، بلکہ محروم ہو گیا سمجھنے سے۔ اس کو حق تعالی نے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، اور تمہارے چہرے کے رنگوں کا اختلاف، یعنی بنی آدم اتنے مختلف، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک جنس، ایک نوع، لیکن ایک سے دوسرے کی صورت نہیں ملتی، رنگ نہیں ملتا، اور زبان نہیں ملتی۔ ایک پنجابی بولتا ہے، ایک بنگلہ بولتا ہے، ایک ہندی بولتا ہے، ایک انگریزی بولتا ہے۔ دنیا کے جتنے جاندار ہیں، ہر نوع کی ایک زبان ہے، وہ کسی ملک کا ہو۔ طوطا مثلا ٹیں کرے گا، وہ ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا، عربستان کا ہو یا ترکستان کا۔ مور ایک بولی بولے گا، یورپ کا ہو یا ایشیا کا ہو یا افریقہ کا ہو، ایک ہی بولی ہے۔ کبوتر ایک ہی طرح بولے گا کہیں کا ہو، لیکن انسان بھانت بھانت کی بولیاں بولتا ہے، ترکی اور طرح سے، اور یورپین اور انداز سے، اور افریقن اور انداز سے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک جنس کے سارے افراد اور زبانیں الگ الگ، اور ایک دوسرے کی نہیں سمجھتا، تو یہ قدرت خداوندی کی نشانی ہے۔ تو بہرحال ہر چیز اپنی اپنی زبان میں تسبیح کرتی ہے، مگر ہم ان کی زبانوں کو نہیں سمجھتے، جیسا کہ ہم ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ تو غرض کنکریاں بھی تسبیح کرتی ہیں، سفید کپڑا بھی تسبیح کرتا ہے، چلتا ہوا پانی بھی تسبیح پڑھتا ہے، ہری ٹہنیاں تسبیح کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، لیکن نہیں ذکر کرتا تو انسان ذکر نہیں کرتا، غافل ہے تو انسان غافل ہے اللہ کی یاد سے۔ حالانکہ سب سے زیادہ اس کو ذاکر ہونا چاہیے تھا، جو نعمتیں اللہ نے اس پر مبذول کی ہیں، کائنات میں سے کسی چیز کو وہ نعمتیں عطا نہیں ہیں۔ جتنا چہیتا اور پیاری مخلوق انسان ہے، کائنات میں کوئی مخلوق اللہ کو اتنی پیاری نہیں ہے، تو ساری ذاکر حق ہے، مگر یہ ہے غافل حق سے۔ حالانکہ سب سے زیادہ ذاکر اس کو ہونا چاہیے تھا، انعامات کی بارش ہے اس کے اوپر، ہر چیز کا لباس
اس کی کھال ہے، اس کو الگ لباس دیا گیا، رنگ برنگ کے لباس، رنگ برنگ کے کپڑے۔ ہر نوع کی غذا ایک ہے، کوئی گھاس کھاتی ہے نوع، کوئی جانوروں کی نوع دانا کھاتی ہے، کوئی پتے چاٹتی ہے، کوئی مٹی کھاتی ہے، کوئی جانوروں کی نوع ہوا چوستی ہے، لیکن انسان کو قادر کیا گیا ہر چیز پر، ہر غذا اس کی غذا ہے، ہر چیز اس کی، گھاس یہ کھائے اور ماंس یہ کھائے، پتے یہ کھائے اور گھاس یہ کھا جائے، چونا یہ کھائے اور مٹی یہ کھائے، چاندی یہ کھا جائے اور سونا یہ نگل لے، جواہرات اس کے پیٹ میں جاتے ہیں، تو غرض جمادات اور نباتات اور حیوانات ساری چیزیں اس کی غذا۔ چاندی اور سونے کے ورق نگل جائے گا، چاندی سونے کا کشتہ کھا جائے گا انسان، یاقوتیاں اس کے لیے بنتی ہیں طاقت کے واسطے، مٹی یہ کھاتا ہے، آخر یہ چونا مٹی اور پتھر نہیں ہے تو اور کیا ہے، کتھا یہ کھائے، پتے یہ کھائے، سبزیاں یہ کھائے، دنیا بھر کی چیزیں اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں۔ تو کائنات کی ہر نوع کی ایک غذا، ساری کائنات اس کی غذا، جمادات اور نباتات حیوانات اس کی غذا بنائی ہے۔ ہر چیز اپنے پیروں سے چلتی ہے، اس کو سواریوں پر اٹھا کر چلایا گیا، جانور اس کی سواری میں ہے، حیوانات اس کی سواری میں، نباتات اس کی سواری میں، جمادات اس کی سواری میں۔ ریلیں چلتی ہیں تو وہ حیوانات کی قسم میں سے نہیں ہے، جمادیں اس کی سواری بنی، گھوڑا، اونٹ، بیل یہ سب اس کی سواری بنتی ہے۔ تو حیوانات کے سروں پر یہ سوار، جماد کے سروں پر یہ سوار، نباتات لکڑیاں اس کی سواری میں صرف ہوں، سمندروں میں یہ سواری پر جائے، ہوا میں یہ سواری پر جائے، زمین کی پشت پر یہ سواری پہ جائے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو سواری دی گئی ہو، ہر ایک مجبور ہے اپنے پیر سے چلنے پر، اس کو مکرم معظم بنایا گیا، ساری کائنات اس کی سواری بن گئی۔ تو ساری کائنات اس کا لباس، درختوں کی چھال سے یہ لباس بنائے، روئی سے یہ لباس بنائے، جانوروں کی کھال کھسوٹ کر یہ لباس بنا لے، پٹو اس کے بنے۔ اب شیشے کے کپڑے سنا ہے کہ چلنے والے ہیں، لکڑی کے کپڑے بننے لگے ہیں، چھال کے کپڑے بنتے ہیں، تو ساری کائنات اس کا لباس، ساری کائنات اس کی غذا، ساری کائنات اس کی سواری۔ اتنا چہیتا اور پیارا انسان اللہ کے یہاں کہ ساری کائنات کو خدمت پر لگا رکھا ہے کہ کھانے دوڑے تو تھرے تسلیم خم کر دو، کھا لینے دو، لباس بنائے تو چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، بنانے دو لباس اس کو، سواریاں بنائے تو سر جھکا دو کہ یہ سوار ہو کر جائے۔ تو ساری چیزوں سے زیادہ اس کو ذاکر بننا چاہیے تھا، مگر سب چیزوں سے زیادہ اگر غافل ہے تو انسان غافل ہے۔ پتھر بھی ذکر میں لگ جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ پتھروں کی شان یہ ہے کہ یتفجر منہ الانہار، اور بھی کچھ نہیں تو رو پڑتے ہیں پتھر، پانی بہ پڑتا ہے ان سے، اور بھی کچھ نہیں تو پتھر اوپر سے نیچے کو آ پڑتا ہے، یہ اس کی تواضع اور انکسار کی بات ہے۔ لیکن فرعونیت اور کبر اگر بھرا ہوا ہے تو انسان میں بھرا ہوا ہے کہ نہیں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے، نہ یہ تواضع سے نیچے جھکتا ہے اور گرتا ہے، حالانکہ پتھر گر بھی پڑتا ہے اور پانی بھی بہا دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ غافل اگر ہے تو انسان غافل ہے، اور ہونا چاہیے تھا سب سے زیادہ ذاکر اسی، اس لیے کہ انعامات کی بارش۔ اس واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ ذکر اللہ چونکہ حیات ہے تو ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ بیٹھا ہو۔ اگر ایک بھرا مجمع غافلوں کا ہو، ایک اللہ کی یاد کرنے والا موجود ہے، وہ ایسا ہے جیسے اموات کے مردوں کے مجمع میں ایک زندہ بیٹھا ہوا ہو۔ اس لیے کہ زندگی نام بدن کا نہیں ہے بلکہ قلب کی زندگی۔ مجھے